हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में एक तवील गैर हाजिरी के बाद अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ये गैर हाजिरी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि आप सब की दुआओं से और आप सब के जो है शफकत से और अल्लाह ताला के रहमो करम से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों के कदमों के तुफैल एक बार फिर मुझे उम्रे की सादत हासिल करने का मौका मिला और मैंने अपना आखिरी व्लॉग जो है वो मदीना शरीफ से किया। लेकिन उसके बाद मैं तबीयत की नासाजी की वजह से आपसे मुखातिब ना हो सका। बहुत सारी खबरें आई, बहुत सारी जो है वो टहल के मचे, कई चीज़ें ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हुई, लेकिन जो मेरे पास खबरें थी वो आप तक बर वक्त ना पहुंचा सका। इसके लिए मैं तहे दिल से माजरत खा हूँ और ये वजह भी मैंने आपको जो बताई है, इसी की वजह से मैं आपकी जो है वो अपना व्लॉग आप तक नहीं पहुंचा सका। लेकिन जैसे ही मैं वापस पहुंचा, लंदन पहुंचते ही मैंने अपनी तबीयत के ज़रा बेहतर होने तक इंतज़ार किया और दोस्तों के पुरजोर इसरार पर आज से बाकायदा तौर पर अपने व्लॉग का जो है वो सिलसिले का उसी से आगाज़ दोबारा कर रहा हूँ। तो नाजरीन, आज भी मेरे पास बड़ी अहम खबरें हैं क्योंकि मैं जब यहाँ पहुँचा तो मुझे दोस्तों ने जिन हकायक से आगाह किया और जिनमें ऐसे भी दोस्त हैं जो पाकिस्तान से लंदन आए हैं, उन्होंने भी बताया, तो पता ये चला कि आखिरकार फवाद चौधरी और अबरारुल हक जिसको आजकल अबरारू के नाम से पुकारा जाता है, और वो जो हर वक्त बिल्लों के घर जाने के लिए बड़ा ही जो है वो बेचैन रहता था, उसके साथ हुआ क्या, उसके साथ क्या ऐसा सलूक किया गया और क्या चीज थी जिसको देखकर वो खौफजदा हुआ और उसने फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, आमतौर पर इस किस्म के जो मिरासी लोग हैं, और वो जो एक तो होते हैं जो पेशावर मिरासी लोग होते हैं, वो तो बड़े काबिल इज्जत होते हैं, लोगों को हंसाते हैं, गाने गाते हैं, लोगों की दिलचस्पी का बायस बनते हैं। लेकिन जो अचानक मिरासी बन जाए और जट हो और जट से मिरासी बन जाए तो उसके बाद उससे किस किस्म की उम्मीदें रखी जा सकती हैं। हम तो शुरू दिन से ही इमरान खान को ये कहते रहे कि इस गंद को साफ करो, अपनी मंजी थले डांग फेरो। आपको मंजी थले डांग फेरने की बड़ी सख्त जरूरत है, यानी अपनी चारपाई के नीचे डंडा फेर कर देखें कि कहां कहां सांप छुपे हुए हैं। और आखिरकार जब इमरान खान पर मुश्किल वक्त आया तो वो सांप बाहर निकला है। लेकिन हमने आज अपने व्लॉग में आपको वो हकीकत बतानी है, वो हकायक बताने हैं कि जो इनके साथ सलूक हुआ और जिसकी वजह से ये डर के मारे एकदम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर सियासत से किनारा कश हो गए। लेकिन उसके अगले रोज ही लंदन में आकर नाचते रहे। और वो फवाद चौधरी जो है उसके बारे में भी ये बताना है, जो एक पेशी पर, अब आप इनका अंदाजा करें कि हाई कोर्ट में एक पेशी पर दौड़कर जब अदालत में गया तो जो इसका हाल हो गया था, उससे ये अंदाजा हो रहा था कि ये भी कोई दर्द सह नहीं सकेगा। और वाकई इन्होंने कोई इसी तकलीफ, कोई ऐसा दर्द सहा ही नहीं कि जो इनको, बल्कि जब इनके सामने ये कहा गया और इनकी नंगी वीडियोस बनाई गई जो हमारे जराए बता रहे हैं मुबैना तौर पर, तो उसी वक्त इनके जो है कांपें टांगना शुरू हो गई, इनके रंग उड़ गए और इनको ये पता चल गया कि अब इनके साथ क्या होने वाला है। मेरे जराए ने तो ये भी बताया है कि सहारा फाउंडेशन की फाइल्स जो है, गप्पड़े जो है, बड़े बड़े गप्पड़े, उसके अंदर वो इब्रारुल हक के सामने रखे गए। और ये इब्रारुल हक के बारे में हमने एक कॉलम भी लिखा था आज से चंद साल पहले कि ये लंदन आता और हमेशा उस फंड से जो ये सहारा फाउंडेशन के लिए इकट्ठा करता है जुआ खेल जाता है। और उस रात जब ये कॉलम लिखा गया था, 18,000 पाउंड का जुआ इस शख्स ने लंदन में खेला था। और फवाद चौधरी के बारे में क्या कहें, फवाद चौधरी शुरू दिन से एक मफाद परस्त आदमी है। और वो फवाद चौधरी वही शख्स है जो गवर्नर पंजाब अल्ताफ हुसैन के पास रहा करता था, जो कि रिश्ते में इसके चचा लगते थे।
اور اس زمانے میں یہ وکالت کی تعلیم حاصل کیا کرتا تھا، ہم اس کو اس وقت سے جانتے ہیں، انتہائی مفاد پرست تھا، اور نارکلی میں نان چھنے اور ریڑی پر حلیم کھانے کے لیے بھی اپنی جو ہے وہ اوقات دکھا دیا کرتا تھا۔ تو یہ دونوں کو جب ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ تھانے میں ذرا 4 قسم کے چھترول لگائے گئے اور پانچا لگانے کی جو ہے اس کے بعد جو نوبت آئی تو 5واں چھتر کھاتے ہی یہ ساری باتیں مان گئے، اور ان کے گپلوں کی جب فائلیں ان کے سامنے رکھی گئی تو انہوں نے فوری طور پر پریس کانفرنس کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ عمران خان نے یہ گند کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے ساتھ جما کے رکھا ہوا تھا، جو اچانک ہی، وہ کہتے ہیں پنجابی میں ڈکا کھلتے ہی، جو جب ایک دم سے وہ جو جوش آیا، جو ایک دم سے وہ پیچھے سے پریشر آیا اور نالی کا منہ کھلا تو ان کے گندے چہرے، غلیظ چہرے بھی سامنے آ گئے۔ اب اصل کہانی تو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ آگے کیا کرنے والے ہیں۔ آگے یہ پلان بنا رہے ہیں فواد چودھری صاحب، جو سیاست سے بریک لگا رہے تھے، اور وہی جو بریکیں لگا کے بلوں کے گھر جایا کرتا تھا، یہ پلان بنا رہے ہیں کہ کنگز پارٹی میں شامل ہو۔ جہانگیر ترین نے آگے کیا کر لیا تھا، پنجابی کا ایک بڑا عجیب سا لفظ ہے، میں استعمال نہیں کروں گا، آگے کی انہیں کر دیتا تھی، وہ یہی سمجھیں آپ کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کی پٹ لیا سی انہیں۔ اچھا، پارٹیاں بنانا، یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یہ سب کچھ کرتے ہیں، اندر ان کے اوقات نہیں ہے۔ جب بھی انتخابات ہوں گے اس وقت ہی عمران خان کو ووٹ پڑے گا، عمران خان ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ووٹ عمران خان کو پڑے گا۔ اور جہانگیر ترین، فواد چودھری، برارو اکویت جیسے یہ جو ٹٹ پونجیے ہیں جو عمران خان کے گرد چمٹے ہوئے تھے اور عمران خان کو کوئی صحیح فیصلہ بھی نہیں کرنے دیتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو ایک بار پھر منہ کی کھائیں گے اور پوری طرح منہ کالا کروا کر جو ہے عوام کے سامنے آئیں گے، اور ان کو چند 100 ووٹ بھی نہیں پڑیں گے۔ اور میری یہ پیشن کو یاد رکھیں، میں ابھی عمرہ کر کے آیا ہوں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اس کو دعا سمجھے، بد دعا سمجھے، کہ ان سب کی ضمانتیں بھی ضبط ہوں گی۔ ہمیشہ سے کنگز پارٹی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کر ہی آیا کرتی ہے، دھاندلی ہوگی، جلو پھرے گا، دھاندلا ہوگا، لیکن پھر بھی مجھے یقین ہے کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی۔ ناظرین، اگر انتخابات اتنی ہی جو ہے وہ مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو پی ڈی ایم انتخابات سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ سیاسی طور پر عمران خان کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ کبھی اس کے نام پر پابندی لگاتے ہیں، کبھی اس کے کام پر پابندی لگاتے ہیں، کوئی بات نہیں، عمران خان نہیں تو ابو قاسم صحیح، اور ابو قاسم اب آپ کو ایسا چمٹے گا، وہ نئی ٹیم بنا کر میدان میں اترے گا کہ ایسے زبردست باؤنسر کروائے گا، چھکے اور چوکے لگائے گا کہ آپ کو اپنی وکٹیں بچانا مشکل ہو جائیں گی۔ اچھا ہوا، عمران خان کو اب ہمارا ایک مشورہ ہے، عمران خان کو یہ مشورہ ہے کہ اب وہ ان لوگوں سے قیادت لے کر آئیں، ان خواتین کو آگے لائیں جو خواتین اس وقت جیلوں میں صوبتیں برداشت کر رہی ہیں اور مشکلات کے باوجود عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر جس سے آپ کو آگاہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کل رات کو، یعنی گزشتہ رات کو، ایک بار کل رات سے پہلے اور ایک بار کل رات کو پھر 1 بجے کے قریب خواتین کی جیل میں سنم جاوید وغیرہ کی تلاشی لی گئی، اور انتہائی بےہودہ نازیبا ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا اور ان کو گالیاں بھی دی گئیں، اور یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ شاید وہ کسی قسم کی جو ہے کچہری سے کوئی ایسی چیز لے کر جیل میں آ گئی ہیں، جیل حکام کے سکینرز بھی نہیں پکڑ سکے، اور اب رات کو 1 بجے تلاشی لینے کا۔ اصل میں یہ ساری کہانی جو ہے رانا ثناء اللہ باندری اور مریم نانی اماں جو ہیں وہ چلا رہی ہیں، اور اس کے پیچھے انہی کا جو ہے وہ کردار ہے، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو ذلیل کیا جائے، کیونکہ اکثر ذلیل ترین عورتیں تو ان کے ساتھ موجود ہیں، عظمیٰ بخاری، حنا پرویز بٹ، جو کہ پراپر طور پر لاہور کی جو ہے گنڈیاں اور جو ہے وہ بدماش مشہور ہے، وہ مریم صفدر اعوان کے ساتھ ہیں، اور یہ ساری اب جو ہے گنڈیاں جو کٹھی ہو کر جو ہے وہ معصوم پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کارکنان پر ظلم و تشدد ڈھا رہی ہیں۔ لیکن رانا ثناء اللہ کو میں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ، اگر تم نے اسی طرح ظلم و ستم کا بازار گرم رکھا تو ایک دن تمہیں ضرور جواب دینا پڑے گا، اور چلے دنیا میں نہیں لیکن اللہ کے حضور تمہیں اس ظلم و ستم کا ضرور۔ اور مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے، فیصل آباد سے کچھ ذرائع نے بتایا کہ اس سارے کہانی کے پیچھے، اس ساری جو ہے وہ ظلم و ستم کی داستانوں کے پیچھے اصل میں رانا ثناء اللہ کی بیوی کا بھی حکم چلتا ہے، جنرل میڈم رانی،
جو ہے رانا ثناءاللہ کی بیوی وہ بھی ایسے غلیظ احکامات جاری کرتی ہے، اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ فیصل آباد کی ایک غلیظ ترین گنڈی عورت ہے، اور کیونکہ پہلے ہی وہ آپ کو پتا ہے کہ منشیات کے الزام میں پکڑے گئے تھے، تو وہ اس میں کچھ تو حقیقت ہوگی، اور جو لوگ اس قسم کے دندوں میں ملوث ہوتے ہیں ان کی ذہنیت، ان کا کردار اس قدر گھٹیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو تکلیف پہنچا کر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آنے والے دنوں میں آپ سے ملاقات رہے گی اور پروگرام کا سلسلہ باقاعدہ طور پر جاری رہے گا۔ بڑی بڑی خبریں ہیں میرے پاس، عمران خان کو کیا پیشکشیں کی جا رہی ہیں، عمران خان کے بیوی اور بچوں کو کیا کہا جا رہا ہے، اور عمران خان کو کس قسم کی دھمکیاں مل رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں عمران خان کے ساتھ کیا سلوک کرنے جا رہے ہیں، یہ ساری خبریں آئندہ آنے والے اپنے ویلاگز میں آپ تک رکھوں گا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض کہاں ہے، عمران ریاض کہاں نہیں ہے، مکمل طور پر آپ کو حقائق سے آگاہ کروں گا، اور یہ بتاؤں گا کہ عمران ریاض اس وقت کس کی حراست میں ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، افغانستان میں ہے، لاہور میں ہے، یا اسلام آباد کے قوت خانے شاہدرہ میں ہے۔ اور یہ اس کے ساتھ ساتھ اگلے پروگراموں میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی کیا بات چیت ہوئی اپنی بہن کے ساتھ، اور سینیٹر مشتاق احمد کس طرح جو ہے جماعت اسلامی کے سینیٹر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے کو یوٹیوب پر بیچ رہے ہیں، یہ سارے حقائق سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے نئی خبریں، نئے تجزیے، نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے تک اپنے میزبان امداد حسین شہزاد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بعد